بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ استحکامتی محاذ کی زبردست کامیابی، اسرائیلی ٹینکوں کو گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر زمینی جارحیت چند روز قبل شروع ہوئی تھی اور دشمن کھلے علاقے پر حملہ کرنے کے علاوہ کوئی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جہاد اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ دشمن نے غزہ کے کھلے علاقوں میں فضائی حملے کیے اور یہ کارروائی عام شہریوں کے خلاف جنگی جرم ہے۔ جہاد اسلامی کے اعلان میں مزید بتایا گیا ہے کہ مزاحمت ثابت قدم ہے اور اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہے اور دشمن کے منصوبوں اور اہداف کو ناکام بنا سکتی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے غزہ میں فلسطینیوں پر بمباری کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ہمیں واضح طور پر سمجھنا چاہیے کہ مشرق وسطی کے لوگوں کے المیے کے پیچھے کون ہے، مہلک افراتفری کون منظم کرتا ہے، اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے۔ آج یہ بات سب پر واضح ہو چکی ہے کہ ایجنٹ کھلے عام اور بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عالمی عدم استحکام کا سب سے بڑا فائدہ امریکہ کی حکمران اشرافیہ اور ان کے حواریوں کو ہے۔ وہ امن نہیں چاہتے، وہ مشرق وسطی میں مسلسل افراتفری چاہتے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں ہونے والے خوفناک واقعات کو کسی بھی چیز سے درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مشرق وسطی میں تنازعات کے حل کی کلید ایک خود مختار مکمل فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ حماس کے حملوں کے بعد اسرائیل کو ایک اور بڑا جھٹکا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی فائنینشل سروسز کمیٹی اسٹینڈرڈ اینڈ پور ریٹنگ ایجنسی نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ منفی کر دی۔ ایس اینڈ پی کے مطابق لڑائی پھیلی تو اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ کے ستون ہماری توقعات سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایس اینڈ پی کے مطابق موجودہ لڑائی اسرائیلی معیشت پر دور رس منفی نتائج کا سبب بن سکتی ہے۔ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی کانوائے پر بڑا حملہ کر دیا، 35 فوجی مارے گئے۔ العربیہ نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ القسام بریگیڈز نے غزہ کے شمال میں بڑھنے والے اسرائیلی فوجیوں کے ایک کانوائے پر گھات لگا کر حملہ کیا اور کانوائے کے تمام 35 فوجی حملے میں ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کا حماس کے 600 ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ قابض اسرائیلی فورسز نے حماس کے 600 ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فورسز کی بمباری سے ہسپتال بھی راکھ کا ڈھیر بن گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے القدس ہسپتال کے اطراف میں شدید بمباری کی۔ مسلسل بمباری سے غزہ میں کینسر کا واحد ہسپتال مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 9000 سے زیادہ ہو گئی۔ غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوگی، اسرائیلی وزیر اعظم نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے غزہ میں فوری فائر بندی کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنگ بندی نہیں ہوگی۔ امریکہ نے بھی کہا ہے کہ وہ غزہ میں جنگ بندی کے موجودہ مطالبات کی حمایت نہیں کرتا۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی نہیں ہوگی۔ برطانوی وزیر داخلہ نے فلسطینیوں کے حقوق میں احتجاج کو نفرت مارچ قرار دے دیا۔ برطانوی خاتون وزیر داخلہ نے فلسطینیوں کے حق میں احتجاج کو نفرت مارچ قرار دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر خارجہ نے فلسطینیوں کے حق میں کیے جانے والے احتجاج اور مظاہروں کو نفرت مارچ کا نام دے دیا۔ لندن میں لگاتار دوسرے ہفتے فلسطینیوں کے حق میں زبردست مظاہرے جاری ہیں۔ ہفتے کے روز ہونے والے ہزاروں افراد کے احتجاج کے بعد 9 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ چینی کمپنی نے اپنے آن لائن ڈیجیٹل نقشوں سے اسرائیل کا نام ہٹا دیا۔ چین کی کمپنی بائیدو اور علی بابا نے اپنے آن لائن ڈیجیٹل نقشوں سے اسرائیل کا نام ہٹا دیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کا نام اس کمپنی کے آن لائن نقشوں پر اب موجود نہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ بائیدو کے آن لائن نقشے اسرائیل کی تسلیم شدہ سرحدوں کے ساتھ ساتھ فلسطینی علاقوں کی نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن ملک کی شناخت کے طور پر اسرائیل کا نام موجود نہیں۔ رپورٹ کے مطابق لکسمبرگ جیسے چھوٹے ملک کا نام آن لائن نقشوں پر موجود ہے۔ چین کی کمپنی کی جانب سے اس کی کوئی وضاحت پیش نہیں کی گئی۔
ترک صدر کی حماس کی حمایت، اسرائیل کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے غزہ پر حملوں میں جنگی جرائم کا ارتکاب کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ اسرائیل غزہ میں اپنا پاگل پن بند کر دے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے ترکیہ سے اپنے چند سفارتکاروں کو بغیر کوئی وجہ بتائے واپس بلا لیا۔ تاہم یہ اقدام اس وقت اٹھایا گیا ہے جب ترک صدر رجب طیب اردوان نے غزہ میں بمباری پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسرائیل کے جنگی جرائم میں ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ اسرائیل فلسطین کشیدگی، عالمی بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ عالمی بینک نے فلسطین اسرائیل کشیدگی پر عالمی قیمتوں کے اثرات پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مشرق وسطی کی کشیدگی تیل کی عالمی قیمت بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کشیدگی عالمی منڈی میں خام تیل ریٹ 6% بڑھانے کا سبب بن چکی ہے۔ کشیدگی تیل کی پیداوار 20 لاکھ بیرل سے کم کر کے 5 لاکھ بیرل یومیہ کر سکتی ہے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ 2011 کی لیبیا جنگ میں یہ پیداوار 20 لاکھ بیرل یومیہ سے کم ہو کر 5 لاکھ بیرل یومیہ رہ گئی تھی۔ برطانیہ میں سرکاری سطح پر مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرنا جرم بن گیا۔ برطانیہ میں اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانا جرم بن گیا۔ فلسطینیوں کی حمایت کرنے پر 2 اعلیٰ حکام کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ کنزرویٹو رہنما پال برسٹو نے وزیراعظم رشی سوناک کو خط لکھ کر غزہ میں جاری جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا، جس کی پاداش میں پال برسٹو کو کابینہ سے فارغ کر دیا گیا۔ دوسری جانب برطانیہ کی لیبر پارٹی نے بھی فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنے پر پارلیمنٹرین اینڈی میک ڈونلڈ کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ واضح ہے کہ غزہ میں مسلسل اسرائیلی حملے جاری ہیں۔ ایک رات میں کئی حملوں سے مزید درجنوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ مغربی کنارے میں فائرنگ سے 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ سعودی وزیر دفاع کی امریکی قومی سلامتی کے مشیر سے ملاقات۔ امریکی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون سے ملاقات کی ہے۔ سعودی وزیر دفاع نے اس حوالے سے بتایا کہ ان کی امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون سے ملاقات میں غزہ میں جنگ بندی پر بات چیت کی گئی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران شہریوں کے تحفظ، انسانی امداد کی اجازت دینے اور امن عمل کو دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا۔ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جیک سیلون نے امریکی شراکت داروں کے دفاع کی حمایت کرنے کے صدر جو بائیڈن کے عزم کی تصدیق کی ہے۔ غزہ میں روزانہ کم از کم 100 امدادی ٹرکوں کی اجازت دی جائے، فلسطینی مندوب۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل فلسطین صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں خطاب کرتے ہوئے فلسطینی مندوب نے کہا کہ اسرائیل نے 3 ہفتوں میں ہمارے 3500 بچے شہید کر دیے اور ہر 5 منٹ بعد ایک فلسطینی بچہ شہید کیا جا رہا ہے۔ منصور ریاض نے مزید کہا کہ غزہ میں روزانہ کم از کم 100 امدادی ٹرکوں کی اجازت دی جائے، فلسطینیوں کو روزانہ موت کی صورتحال کا سامنا ہے۔ اسرائیل کا انڈونیشیا ہسپتال کے قریب بھی حملہ، فلسطین پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ حملوں میں اسرائیلی طیاروں نے رفح اور تل الہوا کی رہائشی عمارت اور مکان کو نشانہ بنایا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے النصیرت پناہ گزین کیمپ کے قریب مکان پر حملہ کیا، جس میں 14 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ رفح میں مکان پر اسرائیلی بمباری سے 3 فلسطینی شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے ترک ہسپتال کے بعد انڈونیشیا ہسپتال کے قریب بھی حملہ کر دیا۔ عمران خان کی جان کو خطرہ، راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل آفتاب باجوہ نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ مجھے سلو پوائزننگ ہو رہی ہے، ہم درخواست کریں گے کہ ڈاکٹرز کی ٹیم ان کا معائنہ کریں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ مجھے گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا، ہمیں اوپن فارم میں ملاقات کروائی جائے، عدالتی حکم کے باوجود ہماری ملاقات بند کمرے میں کروائی گئی۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ ہمیں سابق وزیر اعظم والی سہولیات نہیں دی جا رہی۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ ڈالر مزید 30 پیسے مہنگا، اسٹاک ایکسچینج 52,000 کی حد عبور کر گئی۔
کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں $30 مہنگا ہو گیا، جس کے بعد امریکی کرنسی کی قیمت $281.25 ہو گئی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں $1 کے اضافے کے بعد $282.50 کا ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے نیب عدالتوں کو بحال شدہ مقدمات کے حتمی فیصلے سنانے سے روک دیا۔ سپریم کورٹ نے نیب عدالتوں کو بحال شدہ مقدمات کے حتمی فیصلے سنانے سے روک دیا۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ احتساب عدالتیں مقدمات کی سماعت جاری رکھیں لیکن حتمی فیصلہ نہ کریں۔ اس موقع پر سپریم کورٹ نے ترمیم کا العدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ پاکستان تجارت اور سرمایہ کاری میں چینی کرنسی کے استعمال کو بڑھانے کا خواہاں۔ ان خیالات کا اظہار نگراں وزیر خزانہ نے اسلام آباد میں پاکستان میں چینی کرنسی کی کلیئرنگ کے لیے قائم کیے گئے بینک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ نگراں وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ چین کئی سالوں سے پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور سرمایہ کاری کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے۔ جناح کنونشن میں اس تقریب میں پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زائی ڈونگ اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔